الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، سامعین مکرم، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مختصر سا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو عنوان اور موضوع چل رہا تھا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں، خاص طور پر جو قرآن کریم میں منقول ہے، اسی سلسلے ہی کی یہ دوسری آج کی نشست اور کڑی ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ایک اور چیز کا میں اس میں اضافہ کروں گا شروع میں، اور وہ یہ ہے، بلکہ اسی کا تعلق ہے کہ دعا کی اہمیت، دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ المومن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہی فرمایا گیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے کہا، کیا کہا رب نے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، اور رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ہی کہہ رہے ہیں اور اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں، اور الفاظ کا چناؤ دیکھے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے۔ اب بتائیے، قرآن کی آیت ہو، رب کا کلام ہو، رب کا قول ہو، اس سے بڑھ کر بھی یقین کرنے کے لیے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجیب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو وہ ہستی، رب العالمین کی ہستی، وہ انسانیت کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے کہ سائل بننا ہے اگر، گدھا بننا ہے اگر، بھکاری بننا ہے اگر، تو کس کا بنے آدمی؟ اللہ۔ کشکول گدائی کس کے سامنے پھیلائے؟ اللہ کے سامنے۔ ہاتھ کس کے سامنے پھیلائے؟ اللہ کے۔ اپنی حاجتیں کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی دکھ میں مبتلا ہو، کسی آزمائش میں ہو، چاہے وہ آزمائش کیسی بھی ہو، اللہ کے سامنے اپنی اس تکلیف کو رکھے، اللہ کے سامنے اپنے اس دکھ کو رکھے، اللہ کے سامنے اپنے اس حال کو رکھے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کا یہ اعتقاد ہے اور یقین ہے
کہ سارے کے سارے احوال، سارے کے سارے حالات یہ کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جو ہستی جس کے قبضے قدرت میں یہ سارے کے سارے احوال ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرنا، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہی ہستی جو اتنی بڑی قادر ہے، جو ہے ہی قادر، اور وہ خود کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی بھی نہیں۔ انسان اپنے ظرف کے مطابق، اپنے علم کے مطابق مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت تو بڑی وسیع قدرت۔ جب سے رب العالمین نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ رب العالمین کی نوازش اور بخشش اور مہربانی سب کو شامل حال ہے۔ اللہ سب پر اپنی نعمتوں کی بارش فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ یہ نعمتیں فرماتے رہیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ مومنین جو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جس کے بارے میں فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دنیا میں بھی تو اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں نا، بہت سی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، دنیا کی۔ لیکن جب جنت کی نعمتیں جنتی کو ملے گی اور نصیب ہوں گی، تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی نعمتوں کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ جنت کی ایک نعمت ایسی عظیم ہوگی جی کہ دنیا کی نعمتیں وہ بھول جائے گا وہاں جا کر۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یعنی ایسا خوبصورت منظر جنت میں، دل لبھا دینے والا منظر، اور ایسی بہترین رہائش گاہیں، اور ایسے بہترین بیڈ روم، اور ایسی بہترین آرام گاہیں، اور ایسے بہترین مناظر، اور ایسی بہترین خوبصورتی جنتی جنت میں دیکھے گا کہ جو کبھی اس کی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آج دنیا میں لوگ بعض مناظر پہ فریفتہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کچھ پیسے آ جائیں، چھٹیاں ہوں، تو فلاں ملک کے فلاں جگہ میں سیر کرنے کے لیے جاؤں، اس لیے کہ اس کی بڑی تعریف ہے حسن اور خوبصورتی کے اندر جی۔ تو جنت میں جب جائے گا، دنیا کے یہ سارے کے سارے حسین مناظر، یہ دنیا کے سارے خوبصورت مناظر وہ بھول جائے گا۔ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اور ایسی نعمتیں وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ تو کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور نہ کسی انسان پہ ان کا خیال تک گزرا ہوگا۔
پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو۔ پھر آپ نے سورہ الف لام میم سجدہ کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا ما اخفی لہم، جو ان کے لیے چھپائی گئی من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا دی گئی۔ یہ اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں جنت میں چھپا کے رکھی۔ دنیا میں تو امتحان ہوں گے، دنیا میں تو آزمائشیں ہیں، دنیا میں تکلیفیں ہیں، بلکہ ایمان میں جو جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا کڑا ہوگا، اتنا کڑا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ یہاں نماز پڑھنے آئے تو لوگ ہمارے گلوں میں ہار ڈالے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم نے کلمہ پڑھا تو بس من و سلمہ ہمارے لیے آسمان سے نازل ہوتے رہے۔ جی ایک نماز پڑھے تو اتنا ڈسکاؤنٹ، ایک روزہ رکھے تو بھائی اتنا کیا کہتے ہیں وہاں سے کوئی آ گیا، بلکہ کلمہ پڑھنا، جی شہادتین کا اقرار اور اعتراف کرنا، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان کے لیے، ایک بہت بڑی آزمائش کے لیے ہم نے تیار کر لیا، بلکہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، ہم نے رب العالمین سے معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا کہ اے اللہ جب تک سانس میں سانس رہے گی، جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا، اے میرے مولا میں آپ کا وفادار بندہ بن کے رہوں گا۔ اب میری آنکھیں یہ بھی آپ کے حکم کے تابع ہیں، یہ آنکھیں وہی استعمال ہوں گی جہاں آپ اور آپ کا پیارا حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور میں ان آنکھوں کو اس جگہ استعمال نہیں کروں گا جہاں استعمال کرنے سے آپ کے پیارے حبیب نے منع کیا، دین اور شریعت نے منع کیا۔ اے اللہ یہ جو میرے کان ہیں یہ وہی استعمال ہوں گے، وہی باتیں سنیں گے جن باتوں کے سننے کی شریعت نے اجازت دی۔ اب میں ان کانوں کو غلط چیزوں میں استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ اے اللہ یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے زبان، اب اس زبان سے اور اس منہ سے جی میں وہی کام لوں گا جس کی اجازت مجھے دین اور شریعت نے دی ہے، اس کے علاوہ میں اپنے اس عضو کو کسی اور کام میں استعمال نہیں کروں گا۔ اے میرے آقا آپ نے یہ جو مجھے ہاتھ دیے ہیں سلامت ہاتھ، مجھے یہ جو پاؤں دیے ہیں سلامت پاؤں، اے اللہ جو آپ نے مجھے یہ دل اور دماغ دیا ہے، اے میرے مولا میں آپ کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کروں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اب جب میں نے آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال ہوتی۔ اتنا آسان کام نہیں ہے کلمے کا پڑھنا، اقرار کر لینا اور مسلمان بن جانا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ایک جگہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ احسب الناس کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کے کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لے آئے،
کیا صرف اس بات کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے اور دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ صرف ایمان لانے سے ہماری چھوٹ ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، چھوٹ نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تاکہ ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ اور یہ آزمائش اور یہ امتحان دنیا میں کس لیے ہوتا ہے؟ یہ آزمائش اور امتحان، لوگوں کے دلوں میں باتیں آتی ہیں نا، لوگوں کے دلوں میں باتیں آتی ہیں، جی اگر سارے کے سارے مسلمان ہوتے، سارے کے سارے مومن ہوتے، سب کے گھر جو ہے وہ سونے کے ہوتے، سب کے گھر میں جی پیسے کی ریل پہل ہوتی، ایک ہی طرح کی ہوتی۔ دنیا ایسی اللہ نے نہیں بنائی۔ کل ہمارے ایک ساتھی ملنے آئے، وہ جا رہے تھے جی، تو اس نے عجیب بات بتائی، کہتے ہم وہاں جہاں رہتے ہیں آسٹریلیا میں، تو ہمارے پڑوسی جو ہے وہ یعنی غیر مسلم ہے، تو میرے والد صاحب بھی اور ہم بھی خیال کرتے ہیں غیر مسلموں کا، غیر مسلموں کا خیال کرتے ہیں، کبھی کوئی کھانا بنے فلاں بنے تو وہاں بھی بیچتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے ظاہر ہے کہ کہا کہ گپ شپ تو لگتی رہتی ہے، تو ایک دفعہ وہ کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ نا، اس سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ نا، تو اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر سارے مسلمان ہو جائے تو پھر دنیا تو ساری بور لگے گی، سارے ایک ہی طرح کے ہوں گے، دنیا بور لگے گی، اللہ بچائے۔ یہ اس کا جواب تھا اپنے حساب سے۔ تو دنیا کے اندر ہی جو رنگ برنگیاں ہیں، کہیں اچھا ہے کہیں برا ہے جی، تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے یہی تو امتحان ہے، امتحان اسی کے تو کہتے ہیں۔ اگر یہاں کیا کہتے ہیں، سچ اور جھوٹ دونوں نہ ہوتے تو سچ کی قدر کون جانتا؟ علم اور جہالت دونوں یہاں موجود ہے، اگر یہ دونوں نہ ہوتی تو پھر علم کی قدر کون جانتا؟ امیری اور غریبی دونوں یہاں موجود ہیں، اگر یہ دونوں موجود نہ ہوتے تو ان دونوں کے درمیان فرق کون جانتا؟ کسی نے کہا ہے نا، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے، اے ذوق اس دنیا کے جہان کو، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی بولیاں بولنے والے، ہر طرح کے افکار رکھنے والے، ہاں بہت سے اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے بھی موجود ہیں۔ ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ بس سب سے بڑا کیا کہتے ہیں اچھا اور نیک میں ہوں۔ یہ تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے۔ دستور اور آئین تو دے دیا نا قرآن و حدیث کی صورت میں، جو اس پر چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے یہ سارا ایک نظام بنایا ہے، یہ دنیا کا، آخرت کا، جنت کا، یہ نعمتیں، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی نعمتیں دے رہا ہے اور آخرت میں بھی مومنین کو نعمتیں ملیں گی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگنے والے بنے، ہم مانگنے والے بنے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ ہم رب کے در کے بھکاری نہیں بنے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اعلان ہو رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا۔ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ دعا کی اہمیت سے غافل ہے، دعاؤں کی اہمیت سے غافل۔ پھر دعا کن کن مواقع پہ قبول ہوتی ہے اور کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، جی یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، ضائع کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، وہ اوقات ضائع کر دیتے ہیں، وہ مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ کاش کہ آج آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب سا منظر آپ کے اس ملک میں بھی ہوگا
اور جہاں جہاں جہالت اور شرک ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جمعے کے اجتماعات میں آپ کو اتنا رش نظر نہیں آئے گا، لیکن مزاروں پہ درباروں پہ تو ذرا جائیے، اللہ معاف کرے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے؟ جی، ہماری اگر قسمت بدلے گی تو اسی سے بدلے گی، اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو اس در کا بھکاری ہے وہ قسمت کا سکندر ہے۔ اللہ کے سامنے رونا تو شروع کر دینا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، سیدھی سی بات۔ لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان تو میری حاجت پوری کر سکتا ہے، جی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جتنا اگر کوئی آدمی کہ انسان کے سامنے جی ہاتھ پھیلاتا ہے، کیا اتنا اللہ کے سامنے بھی پھیلاتا ہے؟ ذرا اس سے پوچھئے تو صحیح۔ اور رب العالمین اپنے بھکاری کو در در کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھتا ہے، اور غیب سے اللہ اس کی ایسی مدد کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اور خود قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، یہ تو دعاؤں کی اہمیت اپنے دماغ میں ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وابن آدم یغضب حین یسأل، ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے، اگر اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَابْنُ آدَمَ يَغْضَبُ حِينَ يُسْأَلُ، اور ابن آدم جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے جب اس سے مانگا جائے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتے مانگنے سے، بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی حاجتیں وہ بھی انسان اللہ سے مانگے، بڑی بڑی حاجتیں ہیں وہ بھی انسان اللہ سے مانگے۔ جی اللہ سے مانگ کر تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر کتنی بخششیں ہوں گی۔ اور ایک مسئلہ بیان کر کے میں انبیاء کی دعاؤں کی طرف آتا ہوں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں، اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں، اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں، ملی تو نہیں۔ ہماری چونکہ عقل ناقص، سوچ ناقص، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا ہو جو جھٹ میں پڑھوں اور فوراً کیا ہو جائے، قبول ہو جائے اور میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یاد رکھیے یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ کا اٹھانا، اللہ رب العالمین سے مانگنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جب اس عبادت کی اللہ نے توفیق دے دی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جتنا وقت میں دعا میں لگا ہوا ہوں، اس کا مطلب میں کس میں لگا ہوا ہوں؟ عبادت میں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں عبادت نصیب ہوئی۔ دوسری بات، احادیث میں یہ تفصیل سے منقول ہے، پھر کبھی موقع ملا آپ کے سامنے دعا کی شرائط کی روشنی میں یہ باتیں میں ذکر کروں گا۔ دیکھیں ایک آسان سی مثال ہے، ایک بچہ وہ ناقص ہوتا ہے، اس کو تجربہ نہیں ہوتا، وہ آتا ہے ابو، ابھی عمر بھی چھوٹی سی ہے، جی کہتے ہیں ابو مجھے بائک دلا دیں، بائک دلا دیں، بائک دلا دیں، اور اصرار کرتا ہے۔ آج کل بائک کا تو مسئلہ اتنا نہیں ہے، موبائل دلا لیں، ترجیحات بدل دی جاتی ہیں، اور ضد کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ایسا تنگ کرتا ہے اللہ بچائے۔ باپ جیسے گھر میں داخل ہو پیچھے بس اس کا یہی مطالبہ دن رات۔ اب اس میں باپ دیکھتا ہے کہ اس بچے کے لیے، بچے نے جو چیز مانگی ہے وہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں،
وہ فیصلہ کون کرے گا؟ والد کرے گا، وہ بچے نے نہیں کرنا۔ درخواست تو بچہ پیش کرے گا، مانگے گا بچہ، ڈیمانڈ بچہ کرے گا، لیکن اس ڈیمانڈ کو، اس درخواست کو پورا کرنے کا حق یہ باپ کو ہے۔ باپ دیکھے گا کہ اس عمر کے بچے کے لیے یہ بائک مناسب ہے یا نہیں ہے، کہے کہ مناسب نہیں ہے، نہیں دلائے گا اس کو۔ موبائل مناسب نہیں، پھر ایک دم انکار بھی نہیں کرے گا، پھر بگڑ نہ جائے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقے۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا تم ذرا بڑے ہو جاؤ گے جی، جب قانون کے مطابق بھی تم یہ چیزیں چلا سکو گے تو انشاءاللہ تمہیں ساری چیزیں ہم دلا دیں گے۔ ایک تو صورت یہ، اور ایک صورت یہ ہے کہ باپ دیکھتا ہے کہ نہیں، ابھی کیا کہتے ہیں اس کے اندر وہ ساری شرائط پائی جاتی ہے، تو اسی وقت اس کو وہ دے دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باپ دیکھتا ہے کہ جو چیز اس نے مانگی ہے کسی حال میں اس کے حق میں مفید نہیں ہے، تو باپ اس سے کوئی اور اچھی چیز اس کو دے دیتا ہے، جس سے بچہ کا دل بہل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دعاؤں کے متعلق ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ میں اگر کوئی ایسی کیا کہتے ہیں خواہش کر دوں جی کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اور اللہ کے علم میں ہو کہ یہ چیز اس بچے کے لیے ابھی کیا نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو یہ حق اللہ کو ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو رب العالمین جی اگر اس بندے کے لیے وہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس بندے کو وہی چیز عطا فرما دیتے، اور کبھی سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے لیے مناسب ابھی نہیں ہے، کچھ دیر بعد میں ہے، تو وہ دیر کے دعا تو قبول ہو گئی، درخواست قبول ہو گئی، لیکن اس کا اظہار کم ہوگا کچھ عرصے کے بعد۔ اور وہ کچھ عرصہ 2 سال بھی ہو سکتے، 5 سال بھی ہو سکتے، 10 سال بھی ہو سکتے، 40 سال بھی ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ایک دعا ہے نا جس کو آپ بد دعا کہیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں کی تھی جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی، یعنی موسیٰ اور ہارون کی دعا کیا ہو گئی؟ قبول کر لی گئی۔ فَاسْتَقِیمَا، اب تم دونوں کیا رہو؟ ثابت قدم رہو۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن فرعون اس دعا کے قبول ہونے کے 40 سال کے بعد غرق ہوا جی۔ تو اس میں بے صبری نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے تو مانگ لیا، جب وقت آئے گا اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب العالمین سے اس بندے نے دعا مانگی، تو رب العالمین سے جب اس نے یہ مانگا، جو چیز مانگی وہ اس کے حق میں مفید نہیں تھی، اس سے بہتر اور کوئی چیز تھی، تو رب العالمین نے اس سے بہتر اس کو دے دیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور کم از کم جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ اللہ سے مانگتے رہنا کتنی بڑی عبادت۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے میں نے نقل کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر اللہ نے آگے خود کہہ دیا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا۔ اور دعائیں بھی کیسی عظیم دعائیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے مولا میرا سینہ کھول دے۔ یہ شرح صدر بہت بڑی نعمت، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے معاملات کو آسان کر دیجیے، اس لیے کہ آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ربی یسر ولا تعسر، اے میرے مولا
آسانی پیدا فرما دے، تنگی اور مشکل نہ پیدا فرما۔ یہ اللہ سے ہم مانگا کریں، اے اللہ ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کے اندر جو گرا ہے اس کو کھول دے۔ کیوں کھول دے؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ نبی تو وقت کا سب سے بڑا داعی ہوتا ہے، سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ داعی اور مبلغ کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ بیان کی۔ وہ بیان کرتا ہے، اظہار ما فی ضمیر کی صلاحیت، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء فصیح و بلیغ تھے، فصیح و بلیغ تھے، اور انبیاء علیہم السلام کے کچھ خطبات آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے، بڑی عجیب دعا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے میرے مولا مجھے اکیلا اور تنہا مت چھوڑیے، یعنی نرینہ اولاد کی دعا کی، اے اللہ مجھے اپنا وارث نصیب فرما، جانشین نصیب فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ کس سے مانگتے تھے اپنی حاجتیں؟ اللہ سے۔ آدمی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اور مشکل گھڑی میں ہو تو کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل وقت میں اللہ کو پکارا، اور کیا جملے کہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے، اہل اللہ، اللہ والے نیک دل لوگ وہ کہتے بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، اور جن حالات سے آج کل ہم چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، اندرونی حالات، ہر طرف سے افراتفری ہے، پریشانی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کس کے حوالے کریں؟ اللہ کے۔ ایک تو اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ آپ نے دیکھا نا، جو کھانا کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کا معدہ خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم جیسے لوگ بعض تیز ترار ہوتے ہیں نا، بس کھانا سامنے آیا جلدی چپٹ چپٹ، جلدی جلدی، صحیح طریقے سے اس کو کیا نہیں کرتے؟ روٹی کے لقمے کو ہضم نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شروع میں کیا کرتے ہیں ہم خود تعویلیں کرتے ہیں۔ جوانی میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جوانوں کو سمجھ میں نہیں، ان کو بس پلیٹ سامنے دیکھنا، جلدی جلدی کرنا ہے۔ وہ کتنا ستیہ ناش ہو رہا ہے اپنی صحت کا، تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اور جو ذرا آرام آرام سے کھائے گا، سکون سے کھائے گا، صحیح طرح چبا چبا کے کھائے گا، تو بیماریوں سے ہی بچ جائے گا، معدہ بھی صحیح رہے گا، نماز روزہ وضو ہر چیز میں اس کو مزہ آئے گا، سکون ملے گا، اور دنیا کے سارے کاموں میں۔ تو اسی طرح یہ جو دعائیں ہیں نا، دعائیں، ذرا ان دعاؤں کا بھی ہم وہ حشر نہ کریں جو ہم لقمے کا کرتے ہیں، چپٹ چپٹ، بس الفاظ یاد، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ۔ بھائی اللہ کے بندے، تم دعا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے، کیا کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، بڑے درد دل کے ساتھ یہ کلمات کہے، سکون کے ساتھ کہے، اور معنی اس کے ذہن میں ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ بھائی یہ جملہ کہتے ہوئے تو عاجزی ہوگی نا ہمارے اندر۔ حضرت نے کس کیفیت اور درد کے ساتھ کہا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ تو کیا ہم جب یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، ہمارا دماغ تو وہ کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے، گاہک کو سودا دے رہے ہیں یا کہیں اور توجہ ہے، اور بس ایک کیا کہتے ہیں طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، جس طرح وہ لقمہ ہم چباتے ہیں۔ تو یہ کلمات اپنا اثر رکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ آخری بات کیا کہ میں ختم کر رہا ہوں ایک اور جملہ دے کے،
ایک تو یہ چیز آپ انشاءاللہ معنی کے ساتھ یہ آپ کہتے رہیں، اور دوسرا جملہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسی طرح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن وہ ہم جب بولیں تو اس طرح بولا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی چلتے پھرتے ہم کہتے رہے۔ حسبنا اللہ، مجھے کافی ہے کون؟ اللہ، ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے، نعم المولا ونعم النصیر، بہترین آقا، بہترین مددگار۔ بس یہ دو دعائیں تو کم از کم ہمیں یاد ہو جائیں گی نا، تو اگلے جمعے تک اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اچھا خاصا نکھار دیکھیں گے اور سدھار دیکھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان مبارک دعاؤں کو اللہ رب العالمین ہماری زبان پر جاری فرمائے بطور ورد کے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس یہی ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔